بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انجینئر محمد عمران یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج ایک خاص ویڈیو میں نے بنائی ہے آپ کے لیے تاکہ آپ کو انفارمیشن مل سکے، معلومات مل سکے۔ سورج گرہن کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، آپ تمام دوستوں سے میری التماس ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو پہلی فرصت میں مل سکیں۔ دوستوں، تھوڑا سا بتاتا چلوں آپ کو یہ کہ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان میں آ جائے اور چاند سورج کو مکمل یا جزوی طور پر ڈھانپ دے تو اسے سورج گرہن کہا جاتا ہے، یعنی انگلش میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سولر ایلپس۔ آخری دفعہ جب یہ گرہن ہوا تب 2 جولائی 2019 تھا۔ دوستوں، پاکستان میں سورج گرہن کا وقت ہے 8:45 اور جو پیک پر ہوگا وہ ہوگا 11 بجے کے قریب۔ تقریباً پورے پاکستان میں 11 بجے کے قریب پیک پر ہوگا، تو اس دوران آپ نے اپنے گھروں میں رہنا ہے۔ ان حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل تھا، ان کی احادیث سے ہمیں کس طرح کے اعمال ملتے ہیں، وہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کو کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگ سکتا، یعنی سورج گرہن یا چاند گرہن کسی کی موت یا زندگی سے نہیں لگتا۔ اور جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو، یعنی گرہن کی صورت میں دیکھو، تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ تو احادیث سے ہمیں یہ ملتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں ان حالات میں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ دوستو، یہ سورج گرہن اور چاند گرہن آج سے نہیں لگتا ہے، بلکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لگا۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن لگا، آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھائیں، آپ نے سورہ بقرہ کے مقدار کے قریب لمبا قیام کیا اور آپ نے بعد میں دعا بھی کی اور لوگوں کو واعظ بھی کیا، یعنی خطبہ بھی دیا۔ تو ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی سورج گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی، نماز بھی پڑھائی اور ہمیں یہ بھی تلقین کی کہ ان حالات میں صدقہ و خیرات کریں۔ مرد حضرات نماز اگر ہو سکے تو باجماعت پڑھیں، نہیں تو تنہا پڑھ لیں، اور خواتین گھروں میں بھی نماز پڑھیں۔ تو حدیث سے ثابت ہوا کہ ہمیں ان حالات میں پریشان نہیں ہونا اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے اور نماز پڑھنی ہے اور صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان حالات میں اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اور آخر میں سب دوستوں سے میری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلومات مل سکیں۔ جزاک اللہ۔